الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا ذكر الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ محبت سے، پیار سے، ذوق شوق سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جو شے، جو چیز انسان کو محنت کے بعد ملتی ہے وہ دل و دماغ میں اس کی قدر ہوتی ہے. جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے
اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، تو اگر وہ چیز چھن جائے تو انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ کہ یار بڑی میں نے محنت کی تھی، بڑا میں نے پیسہ لگایا، بڑا مال ڈالا، بڑی ورائٹی ڈالی، ایک دن کام نہ چلے انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے کہ میری ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ کیونکہ اس دکان پہ، اس دفتر میں، اس ورکشاپ میں، اس چیز پہ انسان کی محنت ہوئی ہے۔ اس محنت کے بعد جا کر اس کو یہ شے جب مل گئی، پھر وہ چھین جائے تو انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ اور ایک ایمان کی دولت ایسی دولت ہے کہ اگر چھن بھی جائے تو ہم مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے گھروں میں الحمدللہ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان کہہ دی گئی، اذان کہنے والا بھی مسلمان، گرتی دینے والا بھی مسلمان، ماں باپ مسلمان، بہن بھائی مسلمان، سارا خاندان مسلمان۔ جو جدی پشتی چیز آ رہی ہو انسان اس کی بھی قدر نہیں کرتا۔ دیکھا نہیں کہ باپ نے جو محنت کر کے زمین بنائی، جائیداد بنائی، اور کچھ لوگوں کے بچے ایسے ناقدرے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو نشے میں برباد کر دیتے ہیں۔ باپ سمجھاتا ہے کہ بیٹا دیکھ لے یہ چیز، یہ جائیداد، یہ دکان، یہ زمین ایسے نہیں بن گئی۔ تو جب قدر نہ ہو، مسلمان بھی ایسا مسلمان ہے کہ قدر کرنے پر آ جائے روپیے کی قدر کرے، اور نہ قدر کرنے پر آئے تو ایمان کی قدر نہ کرے۔ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ ترجمعین کو اپنے ایمان کی قدر کیوں تھی؟ وہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ خاندان کا خاندان انہوں نے قربان کر دیا۔ زمین کیا، جائیداد کیا، پیسہ کیا، دولت کیا، مال کیا، عہدہ کیا، خدا کی قسم سب کچھ قربان کر دیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں پہ۔ اور ہم صرف واقعات سنانے پر رہ گئے، سننے پر رہ گئے، اور وہ بھی مسلمان یہ سننے کو تیار نہیں۔ ہزاروں مسلمان اب بھی بازار میں موجود ہیں، پتہ ہے گاہک بھی نہیں، مصروفیت بھی کوئی نہیں، لیکن گھڑی بار بار اس لیے دیکھ رہے ہوں گے کہ کب 1:30 بجے اور کب ہم مسجد جائیں۔ قدر نہیں نا ہمیں کہ پروردگار عالم نے بغیر محنت کے ہمیں کلمہ عطا کر دیا۔ ہمارے بڑوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی۔ وہ قربانیاں دینے والے وہ سارے کے سارے قبروں میں پہنچ گئے۔ اللہ نے ہمیں وہ آزادی دی کہ الحمدللہ الحمدللہ آزادی سے آتے جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں۔ جا جا کر فلسطینیوں سے جا کر پوچھ گیا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔
جا جا کر کشمیریوں سے جا کر پوچھ گیا کہ تم جمعے کی نماز کیسے پڑھتے ہو؟ ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو بلال حبشی سے پوچھ، ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو ابو جندل سے پوچھ، ایمان کی قدر پوچھنی ہو حضرت اسماء سے پوچھ، حضرت سمیہ سے پوچھ۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا رہے ہیں، میری طرف کوئی غصے میں دیکھ لے، ہم سے وہ برداشت نہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام ہیں، دیکھتی ہوئی آگ پہ شعلے پہ بلال حبشی کو لٹا رکھا ہے، سینے پر پتھر کی چٹان ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر لگے ہوئے ہیں، اور جہاں لٹا رکھا ہے تپتی ہوئی ریت ہے، آگ کے شعلے ہیں، بلال حبشی کو اس پر لٹا رکھا ہے۔ امیہ بن خلف آتا ہے، اپنا پاؤں بلال حبشی کی گردن پہ رکھتا ہے، سارا بدن بلال کی گردن پہ دے دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قریب سے گزرا، میری آنکھوں نے دیکھا بلال حبشی کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ امیہ بن خلف پاؤں ہٹاتا ہے، امیہ بن خلف سائیڈ پہ ہوتا ہے، بلال حبشی فرماتے ہیں اللہ احد، اور مارنے والوں اور تشدد کرنے والوں اور تکلیفیں پہنچانے والوں اور اذیتیں پہنچانے والوں تم مار مار کر تھک جاؤ گے، میں محمد کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ احد کا نعرہ لگاتے ہیں، پھر مار پڑتی ہے۔ خدا کی قسم بلال حبشی اکیلا مار کھانے والا، سارا مکہ مارنے والا۔ سارا بدن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پہ ظالم دے رہے ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا بلال حبشی کے جسم اطہر پر 7 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سانس رک جاتا ہے، پھر وہ ظالم سائیڈ پہ ہوتے ہیں۔ اب بلال مان گیا ہوگا، اب بلال حبشی نے توحید چھوڑ دی ہوگی، اب بلال حبشی نے نبی کا دامن چھوڑ دیا ہوگا، اب بلال حبشی باز آ گیا ہوگا چیک کرنے کے لیے۔ جب جسم سے اترتے ہیں بلال پھر بھی کہتے ہیں اللہ احد، میرا رب ایک ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بلال کو کہا او بلال، اللہ احد کے نعرے لگانے والے، اللہ احد کے ترانے گانے والے، پڑھ ضرور لیکن آہستہ آواز میں پڑھ۔
ان کو شاید جب نام سنے گا خدا کا ایسا آواز میں پڑے گا، ان کے کانوں میں خدا کا نام نہیں پڑے گا، شاید تشدد سے باز آ جائے، شاید تجھے تکلیفیں دینے سے باز آ جائے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق میں خدا کا نام کیوں نہ لوں، جب سارے مارتے ہیں مجھے خیم سے آواز آتی ہے اور میرے بلال بتا تیرا کیا حال ہے۔ ابو بکر بتا، جسے رب پوچھتا ہو تیرا کیا حال ہے، اس رب کا وہ نعرہ توحید کا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کو فرمانے لگے، امیہ بن خلف یہ آزاد کر دے، مجھے بیچ دے۔ ابو بکر کتنے کا لے گا؟ فرمانے لگے میں تو سے ریٹ طے نہیں کرتا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیہ بن خلف نے اتنے پیسے مانگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے، ہو نہیں سکتا ابو بکر اتنے پیسے دے دے۔ لیکن امیہ بن خلف کو معلوم نہیں تھا یہ کون ہے، یہ ابو بکر ہے۔ امیہ بن خلف کو معلوم نہیں تھا اس کا لقب صدیق ہے، سچ بولنے والا ہے۔ ابو بکر صدیق کا لقب صدیق ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے صدیق لقب خدا نے خود عطا کیا ہے۔ معراج کی رات تھی، ابو جہل ابو بکر کے پاس آیا، ابو بکر بتا، ایک آدمی یہ کہتا ہے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، پھر آسمانوں پہ گیا ہوں اور پھر اسی رات میں واپسی ہو گئی، کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ ابو بکر فرمانے لگے ایسا ہو نہیں سکتا۔ ابو جہل خوش ہو گیا، کام بن گیا، فوراً کہنے لگا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے۔ ابو بکر فوراً کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے او ظالم، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، میرا محمد جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہی آ گئی، ابو بکر کا لقب صدیق ہے، ان کی کنیت صدیق ہے۔ امیہ بن خلف کو معلوم نہیں یہ کون ہے، اس کو کیا معلوم ابو بکر کون؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور قیامت تک لوگ جتنی مجھ سے محبتیں کریں گے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت قیامت تک آنے والی ساری امت کی محبت کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور میرے صدیق کی محبت کو دوسرے ترازو میں رکھ دی جائے۔ صدیق کی مجھ سے محبت ساری دنیا کی محبتوں پہ غالب آ جائے گی۔ اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ جتنے پیسے امیہ بن خلف نے کہا، جتنے مانگے صدیق نے فوراً دے دیے۔
کہنے لگا صدیق میں تو بلال حبشی سے بڑا تنگ تھا، میری بات نہیں مانتا، میں اپنے اس غلام سے بڑا پریشان تھا، اگر تو فری میں مانگتا میں تجھے دے دیتا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا او ابو بکر صدیق میں تو تجھے بڑا سیانہ سمجھتا تھا، بڑا ہی سمجھدار سمجھتا تھا، مکہ کا بزنس مین اور تاجر سمجھتا تھا، بڑا ہی سیانہ سمجھتا تھا، ایک غلام کی خاطر ہزاروں لاکھوں روپے قربان کرنے کو تیار ہے۔ فرمایا امیہ بن خلف یہ سودا میں تیرے ساتھ نہیں کر رہا، میں یہ سودا اپنے رب سے اور اپنے نبی سے کر رہا ہوں، میں نے یہ سودا خدا سے کیا ہے، اس لیے قرآن اعلان کر رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اور میری راہ میں خرچ کرنے والوں، میرے قریب بندوں پر خرچ کرنے والوں، میری راہ میں دینے والوں، تم نے یہ سودا میرے ساتھ کیا ہے، میں تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ساتھ تمہیں جنت کا مالک بھی بنا دوں گا۔ جا جا کر ایمان کی قدر بلال حبشی سے پوچھ، ہمیں دکانوں پہ بیٹھ کر ایمان مل گیا، دفتروں میں بیٹھ کر ایمان مل گیا، گھروں میں بیٹھ کر ایمان مل گیا، آج مسلمان نے ہر شے کی پرواہ کی، اپنے بچوں کی پرواہ کی، اپنے گھر بار کی، اپنی دکان کی، اپنے دفتر کی کرتا ہے، نہیں کرتا ایمان کی نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی قدر کرو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے سینے میں ایمان کا رتی موجود ہے، ایمان کا ذرہ موجود ہے، ایمان کا ایک ہی شعلہ موجود ہے، ایمان کی رتی موجود ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما ایک نہ ایک دن میرا خدا اس کو جنت کا مالک بنا دے گا۔ لیکن اس بات سے ڈر جنت میں جانے سے پہلے کہیں جہنم میں نہ پھینک دیے جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو او مومنو، اپنے آپ کو اور جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
والحجارہ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی آگ جب جلاؤں گا انسانوں کو پتھروں کو ڈال کر جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ والا جا رہا تھا، بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ ساتھ کھڑا رو رہا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا بھئی تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، تو بھی کھیل۔ وہ بچہ کہنے لگا حضرت جی، جس نے 28ویں سپارے کی یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، جس نے یہ آیت پڑھی ہو بھلا وہ کھیل سکتا ہے؟ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ جب میں جہنم کی آگ جلاؤں گا انسانوں کو اور پتھروں کو ڈال کر جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ حضرت بچے کھیل رہے ہیں، ان کو ڈر نہیں کہ کہیں ہم بھی جہنم میں نہ پھینک دیے جائیں۔ بچہ اس دور کا اتنا سیانا سمجھدار تھا تو ان کا والد، ان کی ماں، ان کے والدین کتنے سیانے ہوں گے۔ اللہ والا کہنے لگا کہ یار تو بچہ ہے، اگر بچپن میں تو فوت ہو گیا، مسلمان ہے جنت میں جائے گا، پھر تو رو رہا ہے، ابھی بالغ نہیں، جوان نہیں، اس حالت میں تو فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، تجھے رونا کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی جب سے میں نے اپنی ماں کی زبان سے یہ آیت سنی اور ترجمہ سنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسانوں کو پتھروں کو پھینک کر جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ جب سے میں نے اپنی ماں کی زبان سے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ سنا ہے، نہ رات کو چین ہے نہ دل کو سکون ہے۔ اس لیے کہ جب میری ماں کھانا بناتی ہے، کھانا پکاتی ہے، چولہے میں جب آگ جلانا چاہتی ہے تو چولہے میں پہلے چھوٹے تنکوں کو رکھتی ہے، چھوٹے تنکوں کو آگ لگاتی ہے، پھر بڑی لکڑیاں ڈالی جاتی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن خدا مجھے چھوٹا تنکا سمجھ کر جہنم میں نہ پھینک دے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ایک دن کے لیے جہنم میں جانا پڑ جائے، یہ نہ سمجھنا کہ ایک وہ دن 12-14 گھنٹے کا ہوگا،
یہ وقت ہم نکال لیں گے، بعد میں جنت نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا میرے بندے نہیں رہی، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اگر ایک دن کے لیے بھی خدا نہ خواستہ جانا پڑ گیا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50,000 سال کے برابر دن ہوگا۔ خدا نخواستہ آدھے دن کے لیے بھی جانا پڑ گیا تو کتنے سال ہوئے؟ اور پھر وہ جہنم ہے۔ دیکھا نہیں گرمی کا روزہ ہو، شدید گرمی لگی ہو، 12-14 گھنٹے تو آدمی آرام سے گزار لیتا ہے، لیکن آخری جو 5 منٹ ہے نا وہ کئی گھنٹوں کے برابر لگتے ہیں۔ اور وہ تو جہنم ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ 70 چمڑے بنتے جائیں گے، جلتے جائیں گے۔ تو ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو اپنا ایمان بچا کر رکھ۔ ایمان سینے سے نکل گیا، بے شک تو پلازوں کا مالک ہے، مارکیٹوں کا مالک ہے، بازار کا صدر ہے، چاہے تو سارے پاکستان کا صدر ہی کیوں نہ ہو، ایمان موجود نہیں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرماؤ میرے بندے، اسباب کی طرف نہ دیکھا کر، میں نے تجھے جو ایمان کی طاقت عطا کی ہے اس کی قدر کر۔ خدا کی قسم کسی میزائل میں، کسی بم میں وہ طاقت نہیں جو ایمان کی طاقت ہے۔ میری بات میں یقین نہ ہو تو نیٹو کے فوج سے پوچھ لو کہ ایمان کی طاقت کیا ہے۔ میری بات میں یقین نہ ہو، جاؤ جا کر افغانستان دیکھ لو کہ ایمان کی طاقت کیا ہے۔ چھوٹے بڑے ممالک ملا کر تقریباً 75 ممالک بنتے ہیں جو سارے کے سارے کتوں کی طرح پڑ گئے، اور ان کی تعداد 75,000 ہے۔ 1,000 ایک ملک کے مقابلے میں آئے۔ اللہ نے وہ طاقت ایمان کو جو بخشی ہے، بس طاقت ایمان کی موجود ہونی چاہیے۔ آج دیکھ لو، آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، افغانستان کے ایک سابق امیر المومنین اس ایک جگہ پہ
جس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارک پڑا ہوا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جمعے کو وہ استعمال فرماتے تھے، جس بادشاہ نے وہاں لا کر رکھا اس وقت کا تالا لگا ہوا ہے، آج تک وہ تالا نہیں کھلا، لیکن وہ امیر المومنین جب تشریف لے جاتے ہیں تالے کو ہاتھ لگاتے ہیں، تالا خود بخود کھل جاتا ہے۔ میں نے کہا آج جا کر یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ نے ان کی مدد کیوں کی۔ ارے جس ملک میں حضور کا پہنا ہوا جبہ موجود ہو وہاں برکتیں کیوں نہ آئے۔ جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، کسی ایک جنگ میں بھی خالد بن ولید کو شکست نہیں ہوئی۔ کسی نے پوچھ لیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے زوراور تیرے مقابلے میں آئے، بڑے بڑے جنگ جو آئے، بڑے بڑے جنگ و قتال کرنے والے تیرے سامنے آئے، بڑے بڑے بہادر آئے، بڑے بڑے دلیر آئے، کسی سے بھی تو نے شکست نہیں کھائی، اور خالد بن ولید تو بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے۔ جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جتنی جنگوں میں مجھے فتح ہوئی ہے اس میں میرا کمال کوئی نہیں، میری بہادری کوئی نہیں۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود بتا دے کس وجہ سے خدا نے تجھے فتح سے ہمکنار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سے پگڑی اتار دی، ایک بال مبارک نکالا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ منہ مبارک مجھے خود دیا تھا، رحمت والے ہاتھوں نے مجھے خود دیا تھا۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے اس کو پگڑی میں رکھا ہوا ہے، میں کسی بھی جنگ میں جاتا ہوں، کسی بھی میدان جہاد میں جاتا ہوں، یہ پگڑی میرے ساتھ ہوتی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کا کمال ہے۔ آج میرے پاس قرآن موجود ہے، نبی کی سنتیں موجود ہے، نبی کے ایک ایک ادا ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نبی کا ہنسنا کیسا تھا ہم جانتے ہیں، نبی کا میرے تیرے لیے رونا کیسا تھا ہم جانتے ہیں، یہ محفوظ ہے۔ نبوت کی زبان سے قرآن کی تلاوت کیسے ہوتی تھی یہ بھی محفوظ ہے، نبی کی نماز محفوظ ہے، نبی کا قیام محفوظ ہے، نبی کے رکوع سجدے محفوظ ہے۔ خدا کی قسم سب کچھ ہمیں مل گیا، اس لیے ہم مسلمانوں کو قدر نہیں۔ اور ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ ملک ہمارا ہزاروں نہیں لاکھوں کی قربانیاں دے کر ملک لیا گیا، ووٹ ہمارے، پیسے ہمارے، ملک ہمارا۔
اور پروگرام یہودیوں کے منصوبے سارے کے سارے کافروں کے ایم پی ایم این اے بنے، تیرے بورڈ سے بنے، آگے اسمبلیوں میں جا کر منشور یہودیوں کا پیش کر رہے ہیں، پیسہ تیرا لگے، ٹیکس کے پیسے تو جمع کرائے، پیسے تیرے لگے اور کافروں کے مندر بنائے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے بلا واتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن۔ اور میرے بندو یاد رکھنا، اگر حق کو، قرآن کو، نبی کے دین کو، اسلام کو چلاؤ گے، قرآن کو، نبی کے دین اسلام کو، حق کو ان کی خواہشوں کے مطابق چلاؤ گے، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، آسمان زمین کا نظام تباہ کر دیا جائے گا۔ ساری دنیا رو رہی ہے، لیکن حالات جو کہ تو ہے، اس لیے کہ ان کے منصوبے ملک پاکستان میں مسلط کیے جا رہے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں ہمارے ملک میں امن نہیں آتا، یہودیوں کے منصوبے پاکستان میں مسلط کرو گے، خدا کی قسم امن نہیں آ سکتا۔ عیسائیوں کے منصوبے ملک پاکستان پہ مسلط کرو گے، چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے چلو ڈھونڈے محمد کے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو۔ اگر چاہتے ہو امن ہو سارے زمانے میں، پھر یہ راز پوشیدہ ہے محمد کے خزانے میں۔ جو مشن، جو پروگرام تمہیں ہمارے نبی نے دیا ہے وہ کیوں بھول گئے؟ بتا یہ کون سا قانون ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا جوان مسلمان نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، آئینی طور پر وہ مسلمان تصور نہیں ہوگا۔ بتا یہ کون سا دین ہے؟ میں تمہیں کیا بتلاؤں، 9 بچے ایسے ہیں، بعض روایات کے مطابق 11 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ان تمام بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے علی شیر خدا تھے،
بڑوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے محمد کا کلمہ پڑھنے والے علی مرتضیٰ تھے۔ نعوذ باللہ، نبی کو بات یاد نہیں آئی کہ علی کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ مجری کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ یہودی کا بچہ بیمار ہے۔ مجری کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودی کے بچے کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مجری کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے، یہودی سے پوچھا، بتا تو مجھے جانتا کہ نہیں؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا، بس صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے یہ نہیں معلوم کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا نہیں۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو مانتا ہی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ 9 سال بچے کی عمر ہے، بے ہوش ہے۔ رحمت والا ہاتھ یہودی کے بچے کے پیشانی پر حضور نے رکھ دیا۔ رحمت والا ہاتھ بچے کے چہرے پر پیشانے پہ آتا ہے، اس کی آنکھیں کھل گئی۔ پھر آپ نے اس کے باپ سے پوچھا تو مجھے جانتا کہ نہیں؟ کہنے لگا نہیں، میں صرف یہی جانتا ہوں آپ عبداللہ کے بیٹے ہو۔ آپ نے فرمایا تجھے یہ معلوم نہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا نہیں۔ بچہ 9 سال کی عمر میں کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ میرا ابا جانتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کا رحمت والا ہاتھ میری پیشانی پہ آیا، میرا دل گواہی دے رہا ہے، میرے جسم کے ایک عضو گواہی دے رہا ہے۔ میرا باپ گواہی دے یا نہ دے، میں اس کا بیٹا گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری عمر 9 سال ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرے کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں، میں تجھے مسلمان نہیں تصور کرتا۔ ادھر کلمہ پڑھا، فوراً مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کیا جانتا ہے؟ کہنے لگا میں یہ بھی جانتا ہوں آپ آخری نبی۔ ادھر حضور کی نبوت کی گواہی دی، ادھر موت کا فرشتہ آ گیا جس کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ نبی کے سامنے اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اور مسلمانوں بچہ کتنا خوش قسمت نکلا، دیدار کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔
کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ اب اگلا اعلان سننا نبوت کا، آپ نے نہ پوچھا کہ اس کی عمر کتنی، نہ یہ فرمایا کہ اس کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ اعلان سننا، اعلان ہو گیا، یہودی کو امام الانبیاء نے فرما دیا اب یہ بچہ تیرا نہیں محمد کا ہے، اب یہ میرا بیٹا ہے۔ اعلان ہو گیا، اور لوگوں اس کو غسل کوئی نہ دے، میں محمد رحمت والے ہاتھوں سے غسل دوں گا، اور لوگوں کفن کوئی نہ پہنائے، میں محمد خود اسے کفن پہناؤں گا، جنازہ کوئی نہ پڑھے، میں محمد جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا میں اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر قبر میں خود رکھوں گا۔ بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ 18 سال سے کم عمر کا بچہ کلمہ پڑھے، آئینی طور پر وہ مسلمان تصور نہیں ہوگا۔ میری بات پہ یقین نہ ہو، جا کر سندھ اسمبلی کے ریکارڈ چیک کر، سندھ اسمبلی میں یہ منظور بل ہو چکا ہے، یہی بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے تیاریاں ہیں۔ سچ بتانا، یہ قانون اسلامی قانون ہے؟ اور اگلی بات سننا توجہ سے، 18 سال سے کم عمر کا بچہ کلمہ حضور کا نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگلا قانون، 18 سال سے عمر زیادہ ہے، اس کے دل میں محبت آ گئی، دین کی آئی، اسلام کی آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، سیشن کورٹ کو وہ درخواست دے گا، کلمہ پڑھنے کے لیے منظوری لینا ضروری، سین میں چلاؤ کوئی منظوری کی ضرورت نہیں، ڈانس پروگرام کرو کوئی منظوری کی ضرورت نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہو پھر منظوری لے۔ اگلی بات بھی سن لینا، سیشن کو 90 دن اس کو دے گا، اور 90 دن اس کو یہ نہیں کہے گا کہ پھر دوبارہ آنا میں تجھ سے بیان لوں گا، پھر تجھے سرٹیفکیٹ اسلام کا مسلمان ہونے کا دوں گا۔ جس مذہب میں پہلے تھا، مثلا وہ عیسائی تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، جس مذہب میں وہ پہلے تھا اس مذہب کا مربی پادری 3 مہینے اس پر محنت کرے گا کہ تو کلمہ چھوڑ دے۔ تین مہینے کے بعد اس کو عدالت پیش کیا جائے گا، یعنی کہ کلمہ پڑھنے والا مجرم ہے، کلمہ پڑھنے والا ملزم ہے، وہ عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے۔ اسے پوچھا جائے گا کہ کسی کے کہنے پر تو نے یہ کلمہ پڑھا تھا؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں میں نے فلاں کا بیان سنا تھا،
یا فلاں جگہ پر تبلیغی جماعت آئی تھی، ان کی بات میں نے سنی، میرے دل میں حضور کی محبت آ گئی، عدالت اس سے پوچھے گی کہ وہ کون مولوی تھا، کسی کا وہ نام لے گا تو اس مولوی کو 5 سال جیل کی سزا ہوگی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ان حالات میں کوئی کلمہ پڑھے گا؟ لیکن ایک بات بتا دوں، جتنا کسی چیز کو دباؤ گے نا وہ اتنی ہی زیادہ ابھرتی ہے۔ مشرف کے دور میں مدارس میں پابندیاں لگانے کا پروگرام تھا، بڑی سختی کر دی گئی، مسجد نہیں بن سکتی، مدرسے نہیں بن سکتے، انہیں اسکول لیا جائے، اور جتنے مدرسے مشرف کے دور میں بنے ہیں آج تک کسی دور میں اتنے مدرسے نہیں بنے۔ چلتے چلتے کے بعد ذہن میں آگی، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو، میری بات پہ یقین نہ ہو، عالمی اداروں کی رپورٹ پڑھ لے، 12-13 اگست کو انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے ساری دنیا کی۔ وہ رپورٹ کیا کہ ساری دنیا میں عصری تعلیم جو حاصل کرنے والے جو ممالک ہیں، عصری تعلیم سے مراد جو ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں وہ تعلیم حاصل کرنے والے ممالک میں پاکستان کا 112واں نمبر۔ کتنا نمبر؟ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان میں انگلش کی تعلیم حاصل کرنے والے، عصری تعلیم حاصل کرنے والوں میں پاکستان کا 112واں نمبر۔ اور اسی ادارے کی رپورٹ یہ ہے، ساری دنیا میں محمد کا علوم حاصل کرنے والوں میں پاکستان کا نمبر 1 ہے۔ سعودی عرب بھی ہم سے پیچھے، ترکی بھی ہم سے پیچھے، فلسطین بھی ہم سے پیچھے، عراق ایران بھی ہم سے پیچھے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے، علوم نبوت حاصل کرنے والوں میں ساری دنیا میں پاکستان کا نمبر 1 ہے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے، ساری کفریہ طاقتیں جمع ہو جائیں، خدا کی قسم نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ نبی کا دین ختم ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان میں صرف 1 سال کے اندر 78,000 بچوں نے خدا کا قرآن حفظ کیا ہے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے، قرآن کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ بہرحال وقت اجازت نہیں دے رہا، قدر کرو۔ قرآن بغیر محنت کے مل گیا، نبی کا دین بغیر محنت کے مل گیا۔ اسلام ہمیں ایسے ہی مل گیا۔ قدر پوچھنی ہو جا کر افغانستان سے پوچھ لو کہ تم نے عمارتیں اسلامیہ بنانے کے لیے تمہیں 40 سال کون سے تم کھاتے کھاتے رہے ہو، کون سی دعوتیں اڑاتے رہے ہو، تم نے یہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ قدر کرو، اپنے ایمان کی قدر کرو، اسلام کی قدر کرو۔ بغیر محنت کے پروردگار عالم نے ہمیں یہ عطا کر دیا۔ دعا فرمائے پروردگار عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔